لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، عقائد کے سلسلے میں آسمانی کتابوں کے متعلق ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، اس پر بات ہو رہی تھی، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے اپنے اپنے زمانے میں اس وقت کے نبیوں پر نازل فرمائی تھی، ہمارا عقیدہ اب بھی یہی ہے، اور یہ عقیدہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمایا ہے کہ ہم ان کتابوں پر ایمان بھی لائیں اور ان کا ادب اور احترام بھی کریں۔ اگرچہ جن قوموں کی طرف وہ کتابیں آئی تھیں، ان قوموں نے اپنے نبیوں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کتابوں کے اندر رد و بدل کر دی۔ اس کے باوجود ہم اس کا احترام کریں گے۔ رد و بدل جو ہے وہ تو ہے، اللہ قرآن میں بتلا رہا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ان میں شامل کر دی کہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے، کہ وہ اللہ کی طرف سے ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر کہ بھائی آسمانی کتابوں کی ضرورت کیا تھی، تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ دنیا میں یہ قاعدہ اور طریقہ ہے کہ کسی بھی حکومت کا انتظام چلانے کے لیے کچھ دستور اور قانون بنائے جاتے ہیں، جیسے جرائم پر سزا کا قانون، فوجداری اور آئینی قوانین، تجارت اور معیشت کے قوانین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو احکم الحاکمین کی تعبیر سے ذکر فرمایا ہے، اور تمام دنیا اور عالم ان کی مخلوق اور مملوک ہے۔ مخلوق بھی ہے اللہ کی ملکیت بھی ہے۔ اپنے بندوں کے لیے ایسے قوانین اور ضابطے بھیجنے کی ضرورت تھی جن کی پیروی کر کے بندے اپنے خالق اور مالک کی اطاعت اور فرما برداری بجا نہ سکیں۔ یہ نہیں کہ جیسے چاہیں کر لیں، یہ عبادت نہیں ہے۔
عبادت وہ ہے جو اللہ بتلا رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، وہ ہے عبادت۔ چنانچہ قوانین الہی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واسطے سے وقتاً فوقتاً امتوں پر بصورت کتاب یا بصورت صحیفے اتارے جاتے رہے جن پر سب کو عمل کرنا واجب تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نکل جائیں گے اسلام کے دائرے سے۔ یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن کریم اتاری گئی، اس لیے ضرورت تھی آسمانی کتابوں۔ پھر ایک سوال ہے، قرآن کریم کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدوں کی بات ہوتی ہے، عقیدہ کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ بات پہلے بھی بار بار ذکر ہوئی ہے کہ اللہ نے اپنی جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ کلام نہیں ہے، لکھی بھی صورت میں ایک ہی مرتبہ میں نبی کو دے دی گئی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی، قوم نے مطالبہ کیا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دستاویز چاہیے، قوانین چاہیے، آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ وہ کتاب دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کوہ طور پر تشریف لائیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا 30 دن کا اعتکاف، 30 دن کے بعد 10 اور شامل کر لیے، پھر 40 ہو گئے۔ اللہ نے کوہ طور پر تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں توریت اتار دی۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اٹھائیے، لے جائیے قوم کو، ان کو بتائیے، سنائیے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ توریت اٹھانے کا ارادہ کیا، اٹھا نہیں سکے تختیوں کو، اتنا وزن تھا اس کا۔ یہ تختیوں کو نہیں، الفاظ اس کا اثر تختیوں پر آیا۔ اللہ نے پھر حکم دیا دوبارہ اٹھائیے، انہوں نے اٹھائی، اور پہلی کتابوں کے حافظ صرف وہی نبی اور رسول ہوتے تھے جن پر کتاب اترتی تھی، امت میں سے کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ یہ تو اس امت محمدیہ کا ایک اللہ نے خصوصی وہ رکھا ہے کہ یہ امتی بھی اس کے حافظ ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کے متعلق فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ جبریل امین نے سنا ہے اللہ رب العزت سے یہ کلام ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اور جبریل امین سننے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر لے کر کے آتے ہیں۔ ہمارے دین شریعت میں سند کا بہت بڑا درجہ ہے، دنیاوی علوم میں نہیں ہے۔ دنیاوی علوم کی سندیں ضرور دی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دینی علوم کے اندر ہے۔ آج بھی حافظ قرآن کی سند اگر کسی کے پاس محفوظ ہو، وہ سب ہوگا کہ کون سے صحابی تک ہیں، ان صحابی نے رسول اللہ سے پڑھا، رسول اللہ نے جبریل امین سے سنا، جبریل امین نے اللہ سے سنا۔ کتنے واسطوں سے اللہ کا شاگرد ہے۔ احادیث پڑھی جاتی ہیں یا فقہ پڑھا جاتا ہے، کچھ بھی پڑھا جاتا ہے، سب کی ایک سند ہے، اور اس سند کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر پڑھنے والے نے ایک حدیث پڑھی، یہ حدیث پتہ چلا بعد میں فلانے استاد کے پاس بھی ہے، اور یہ کہ اس استاد کا ایک واسطہ حضور علیہ السلام تک پہنچنے میں کم ہے، یہ وہاں جاتا ہے سفر کر کے، اور جانے کے بعد ان استاد سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے وہ حدیث پڑھا دیجیے، وہ پڑھا دیتے ہیں، واسطے کم ہو جاتے ہیں، وہاں سے بھی اجازت ہو جاتی ہے۔
اس سند کو بہت بلند درجہ کہا جاتا ہے، بہت عالی سند ہو جاتی ہے، یہ سند کی اہمیت۔ تو یہ کلام اللہ کا ہے، ایک تو یہ عقیدہ، دوسرا یہ کہ جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نازل فرمایا، اکٹھا نہیں دیا تورات شریف کی طرح، انجیل شریف کی طرح، جس کی ضرورت ہوتی تھی وہ آیت آتی تھی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، یہ قرآن مجید کوئی 4 5 سال 100 سال کے لیے نہیں آیا تھا کہ جب تک نبی ہے یہ قرآن رہے گا، نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس کتاب کی اہمیت ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کو قیامت تک چلنا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ قیامت میں پھر میدان محشر کے بعد اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جب جنت عطا فرمائے گا، یہ جنت میں بھی چلے گا، کہا جائے گا نا، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دے پہلی سیڑھی سے، تمہاری جنت میں منزل اور مقام وہ ہوگا جب قرآن کریم کی تلاوت کر کے والناس کے سین پر پہنچ جاؤ، یہ وہاں بھی کام آئے۔ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، سورہ فرقان میں، اور پھر فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، سورہ بنی اسرائیل میں۔ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے عاجز کر دینے والا۔ عاجز معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز پیش کی جا رہی ہے ہم اس کے کرنے پر لاجواب ہیں، عاجز ہیں، کر نہیں سکتے، اس لیے معجزہ ہے، اعجاز ہے اس کا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کی مثال اور نظیر قیامت تک کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ چیلنج دے رہا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، یہ شخص کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کسی کو سن کے آتا ہے لا کے ہمیں بتلا دیتا ہے، خود بنا کر لاتا ہے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ ان کو چیلنج کیا کہ پورا قرآن لے کر آؤ اس جیسا، اس لیے کہ تم تو بڑے فصیح و بلیغ ہو، تمہارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو شاعر پیدا ہوتا ہے مکے میں، چاہے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو شاعر ہے، اور یہ شعر کہنا یہ تو خصوصی ملکہ ہوتا ہے، اس کے لیے سیکھنا تو پڑتا نہیں۔ تمہارے یہاں تو بچہ شاعر ہے، فصاحت بلاغت کا ماہر ہے، سب جمع ہو جاؤ، اللہ قرآن میں کہتا ہے سب کو جمع کرو، اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لاؤ۔ نہیں بنا سکتے 10 صورتیں بنا کے لاؤ، نہیں لا سکتے چھوٹی سی آیت بنا کر لاؤ، نہیں لا سکتے قیامت تک نہیں لا سکتے۔ اللہ اس کو فرما رہا ہے کہ اس کی نظیر قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسانوں کو جنات کو جمع کرو، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، لے کے آؤ اس جیسا قرآن، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اور ہرگز نہیں لا سکو گے اس جیسا۔ قرآن کریم نے اس کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے اس کے متعلق، قرآن کریم نے پہلی تمام آسمانی کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ بے شک ہم ان کتابوں کو ثنا پر رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، یہ ہماری سعادت ہے۔ اللہ اس سعادت کو مرتے دم تک قائم رکھے مسلمانوں کے اندر، یہ سعادت ہے، لیکن اس میں جو حکم ہیں، احکام ہیں، ان پر عمل کی اجازت نہیں ہے، قرآن کریم نے منسوخ کر دیا۔ آج جو کہا جاتا ہے یہ بھی پڑھ لو اور وہ بھی پڑھو، کیا حرج ہے؟ حرج ہے بھائی، ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ قرآن کریم قیامت تک کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت، دستور العمل اور ضابطہ حیات ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن کریم میں بہت سے احکام اجمالاً یا تفصیلاً بیان کیے گئے۔
کہیں مختصر بیان ہوئے ہیں، کہیں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم کے علاوہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق آپ نے یعنی حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق احکام بتلائے ہیں، ان سب کو ماننا اور ان سب پر عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ قرآن میں کچھ احکام اجمالاً ہیں، مختصر ہیں۔ نماز کا اور زکوٰۃ کا بیان ملا ہوا 22 یا 23 جگہ آیا قرآن میں، 22 یا 23 مقامات۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بالکل ملا۔ اس کے باوجود قرآن کریم نے جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں اس کی رکعتیں نہیں بتلائیں۔ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کے 4، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے کہیں بھی نہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق کتنی چیزیں بتلائیں، اہمیت بتلائی، اس کو دینے کا طریقہ بتلایا، سب چیز بتلائی، کس چیز کو دی جائے گی، جو نہیں دے گا اس کا کیا حشر ہوگا، سب بتلا دیا، لیکن یہ نہیں بتلایا کتنی دی جائے گی۔ کہیں پورے قرآن میں نہیں کہ 2.5% ساتھ میں زکوٰۃ دے گی۔ کون سا گھر ایسا ہے جس میں میت نہیں ہوتی؟ کیا ہم میتوں کو اٹھا کے گھر میں رکھتے ہیں؟ نہیں، اس کو دفن کر کے آتے ہیں قبرستان میں جاتے ہیں۔ قرآن نے کہیں نہیں بتایا کہ قبرستان میں دفن کریں۔ یہ تو بتا دیا کہ قبر کے اوپر جب مٹی ڈالو گے تو وہ جو آیت ہے وہ بتا دی، لیکن وہ آیت کے طور پر بتلائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھا کرو، منہا خلقناکم پہلی مرتبہ میں، وفیہا نعیدکم دوسری مرتبہ میں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری تیسری مرتبہ میں۔ لیکن قرآن نہیں بدلا، اجماع چھوڑ دیا۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے جو کہتے ہیں حدیث کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، قرآن پر عمل کرو۔ تو تم اپنے مردے کو اٹھا کے گھر میں رکھتے ہو؟ تم کیا یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھ لے؟ تو نماز پڑھ لے، جو پڑھتے ہو 2 رکعت ثابت کرو فجر کے۔ یہ حضور علیہ السلام نے بتایا۔ اس لیے جہاں قرآن مجید ہے اس کی تشریح حدیث شریف میں آئے گی۔ ہم حدیث شریف کو چھوڑ دیں، حضور علیہ السلام کی تو پرائیویٹ زندگی کی ثابت ہو، ایمان کی خیر بناؤ۔ بہت سے لوگ دفتروں میں بیٹھتے ہیں، بحث کرتے ہیں حدیث پر کہ یہ تو حدیث ہے، حدیث ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے گھر کی تھوڑی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ نبی جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے۔ یہ قرآن مجید بھی اللہ کی وحی ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن مجید کی جو وحی ہے اس کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، سب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوع، اس کی تلاوت عمومی انداز سے نہیں ہوتی۔ سبقاً تو پڑھی جا رہی ہے، تعلیماً تو پڑھی جا رہی ہے، لیکن کوئی بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہو ویسے تلاوت قرآن کی طرح نہیں ہے، وہ بھی وحی۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو ہم نہیں مانتے، اپنے باپ کی بات کو ذکر کرتے ہو، میرے باپ نے فلاں دفعہ یہ کہا تھا، میں یہ کہوں تمہارا باپ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا اسے، اس نے سچ کہا تھا، جھوٹ کہا تھا، تو آگے سے آپ کو بولا ہو جائے گا۔ اپنے باپ کی بات کو اتنا زور دے کے کہتے ہو اور حضور علیہ السلام کی بات کو بالکل ردی کے ٹوکری میں ڈالتے ہو۔ بھائی فکر کرو، حدیث کو ماننا پڑے گا، حدیث نہیں مانو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنی میتوں کو گھر پہ رکھ کے سڑانا پڑے گا۔ قرآن کی تشریح حدیث کے ساتھ ہے، اس لیے عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ اجمالاً یا تفصیلاً قرآن میں کچھ بیان ہوا ہے، پھر ان کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل یعنی حدیث و سنت سے فرمائی ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں نبی علیہ السلام بتاتے ہیں، جمعے کی 2 رکعتیں نبی علیہ السلام بتاتے ہیں، زکوٰۃ 40واں حصہ یعنی 2.5% دینی چاہیے، نبی علیہ السلام بتاتے ہیں۔ قبر پہ مٹی ڈالنے کا طریقہ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں، اس وقت کیا پڑھا جائے گا وہ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں، قرآن کی آیت دیکھو۔ ان سب کو ماننا اور ان سب پر عمل کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں قیامت تک تحریف نہیں ہو سکتی،
کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن کریم اسی طرح موجود ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس کے زبر زیر پیش تک میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہوگی، اسی لیے اس کی کسی صورت، آیت یا لفظ بلکہ حرف تک کا انکار کرنا کفر ہے۔ عقیدہ بیان ہوا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس طریقے سے دی آپ کو بتایا گیا۔ یہ اب ہماری سعادت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس کی طرف لگائیں اور خود بھی اس میں لگیں، یہ سعادت کی بات ہے۔ ابھی ایک سوال کرتے ہیں، ابھی تو یہ بتلایا گیا کہ قرآن کریم 23 سال میں اترا، جبکہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل کیا گیا۔ ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتے ہیں جی یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، 23 سال میں اترا اور شب قدر میں نازل ہوا، دونوں درست ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے پہلے آسمان دنیا پر پورا کا پورا ایک ہی وقت میں رمضان المبارک کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں اس میں نازل ہوا۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر اس کے بعد پہلے آسمان سے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت 23 سال میں نازل ہوا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ یہ قرآن مجید کے متعلق عقائد بیان ہو رہے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس میں اس کے متعلق ایک چیز اور بھی نظر سے گزری ہے، قرآن کریم کا ایک اعجاز، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہوگا، بیان کیا جائے گا کہ ایک خاتون تھی، وہ جب بات کرتی تھی قرآن کریم کی آیتوں سے کرتی تھی، جو ان سے کوئی بات کرے جواب میں قرآن کی آیت بتاتی تھی۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔
الذي امتن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار، واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام، وفرق بين الحلال والحرام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نزل الفرقان عليه ليكون للعالمين نذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تذكروا بالقرآن وذكروا به الناس تذكيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة، وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقواهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفیں درست کر لیجئے. جو سب بچھی ہوئی ہے، سب کا جو نشان ہے، اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے. آپ کی ایڑی کا سرا سب کے نشان سے آگے یا پیچھے نہ ہو، ورنہ سب ٹیڑھی ہو جائے گی. پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجیے. جو راستے ہیں ان میں نماز نہ پڑھیے، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ننگے سر نماز ادا نہیں فرماتے تھے.
شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اونچی رکھیے. نماز کے دوران موبائل فون بند رکھیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام